قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیما اللہم صل علی سید مولانا محمد الجود والکرم صلاۃ و سلاما یا سید رسول اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف جل مجد الکریم ذات با برکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم یہ محترم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور پیش کر واجب الاحترام احتشام معزز مکرم سامع خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت کو مجید اللہ جل شانہ نے ارشاد، اے محبوب ارشاد کر دی، فرما دیجیے کل بفضل اللہ و برحمت، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو، فبذالک یفرح، تو انہیں چاہیے کہ اس فضل کے حصول پر، اللہ شانہ کی اس کرم نوازی پر فرحت کا، خوشی اور شادمانی کا، ہوا خیر مما یجمعون، اور وہ جب فرحت کا اظہار کر، خوشی کا اظہار کرے، خرچ کر، تو وہ خرچ کرنا اس مال سے بہتر ہے جو وہ جمع کر۔ تو خوشیوں کا حصول، اللہ جل شانہ کا شکر واجب، جب کوئی بھی خوشی میں ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے شکریہ ادا کرنے سے نعمتیں اور شکریہ ادا نہ کرنے سے نعمتوں سے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی سرشاری، جب اسے کوئی نعمت رحم یا راحت پہنچے تو وہ اس پر مجید مقام پہ وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ، جب انسان کو ہماری جانب سے کوئی رحمت تو وہ اس پہ خوش ہو جائے۔ آپ ایک بچے کی گال سہلائیں، کو ٹافی اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھیں تو اس کا چہرہ ٹھٹھرتے، اس کی طبیعت میں سرشاری، یہ انسانی فطرت، کسی بھی شخص کو اسے کوئی خوشی دے اس سے زیادہ سرشار۔ رحمتم، جو لفظ قرآن نے ہے رحم، یعنی ہماری جانب سے اسے کوئی رحمت، رحمتن نکرہ ہے، کوئی رحمت، عام سی رحمت، فارحہ بہا، تو اس رحمت کے ملنے پر وہ خوش ہو جائے۔ آپ کی اگر توجہ تو رحمت ملنے پہ وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر رحمت للعالمین میں پھر اس کی خوشی کا، پھر اس کی مسرت کی کیفیت کیا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ حضور کی آمد مسرت کا اظہار، خوشی کا اظہار، اس میں تو اختلاف نہیں کا طبقہ اس کا انکار نہیں، یہ خوشی کی ہر دور میں اپنے اظہار کے سلیق اور طریقے، اگر وہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو اختیار کر، پھر مرور زمانہ کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضے ہوتے۔ کسی زمانے میں تلواروں کے ساتھ جہاد اسلام، آج کی لڑائی میزائلوں کے ساتھ بھی جہاد اسلام، کوئی کہے تیر و تفنگ کو چھوڑ، نیزہ و بالا کو، شمشیروں کو چھوڑ میزائلوں پہ آ جا، یہ ٹینکوں، یہ جدید آلات حرب پہ آ جا، یہ دانش مندت سے علمیت و سنت۔ اس دور میں آلات حرب وہ تھے، بدلتے تقاضوں کے بھی عین جہاد اسلام، یہ بھی عین جہاد۔ اسی طرح خوشی کے مختلف ہیں، کسی زمانے بالکل پرانے لوگ جانتے ہیں، جب کسی کی خوشی آ، پرانا پتاشے، اس کے بعد لڈو آ گئے، لیکن روح ایک، گڑ بانٹنے سے مدد کا اظہار تھا۔ ہمارے پاس مٹھائی کی اقسام، ان کو بانٹنے، کسی زمانے میں کسی کے ہاں بیٹا ہوتا تو وہ گھر کے دروازے پہ پتے باندھ دیے، یہ اس دور کی جھنڈیاں اظہار کے لیے کس گھر میں۔ آج کے دور میں تو آج کے اندر ولادت تو مختلف بدلتے ہوئے ادوار میں وہ طریقے ضرور بدل، لیکن جہاں تک مسرت کا اظہار ہے وہ روح بعین ہی ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر جو ہے کلچر میں موجود۔ کسی بھی خوشی پہ مسرت کا اظہار، مسرت اور سرور اور کیفیت کا اظہار، یہ انسانی زندگی۔ اسلام ہمیں مسرتوں کے اظہار اور شکرانے کی صورت کے بہت سارے اس میں سے روزہ رکھنا، ان طریقوں میں سے ایک نوافل ادا کر کے شکر کا اظہار، خیرات بانٹ کے، وہ کھانا کھلا کے مسرت کا اظہار، لوگوں کو لباس پہنا کے مسرت، اور اسی طرح دعوت ہے مختلف مواقع پہ مختلف چیز۔ پیر کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھ، پوچھا حضور آپ پیر کے دن، قال فیہ ولدت، کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو اپنی ولادت کا حضور دن پیر روزہ رکھ کے اللہ کے شکرانے میں دن گو حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے لیکن اس کی وجہ بیان کر کہ میں اس دن کا روزہ خاص طور پہ اس لیے رکھ، فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہو۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی ولادت اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور اس پر شکرانہ خود میرے حضور، علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی یہ اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ۔ آپ نے سنا علماء سے کہ دین کا سب سے بڑا دشمن جس کا نام لے کے مذمت کی گئی وہ ابو لہب ہے،
پورے قرآن میں کسی اور کافر کا، ابو جہل کا نام بھی، عتبہ عتیبہ اور امیہ کا نام بھی، لیکن نام لے کر کے مذمت اگر کسی شخص کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ صفا پہ جلوہ فراز ہوئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حکم ہوا پہلے قریبی لوگوں کو آپ اللہ کا ڈر سنائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے قریبی لوگوں میں محنت کی، تو قریش کو، صنادید قریش کو، بنو ہاشم، اور بلا کہ حضور نے ایک بات کہی کوہ صفا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان؟ تو انہوں نے کہا اگر نظر نہ بھی آیا ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے، ہماری نظروں کو پھیر لگ رہا ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم نے 40 سال آپ کے شب و روز دیکھ، تو کیسے ہم یہ گم؟ حضور نے فرمایا اگر میری ذات پہ اتنا یقین تو مان لو اللہ ہے۔ تو ابو لہب سب سے پہلے بولا تبا لک ہنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا معاذ اللہ، کہ آپ کا معاذ اللہ ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب تب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ تو ابو لہب کا نام لے کے مذمت، لیکن یہ بدترین کافر جب حضور کی ولادت ہو تو اس کی لونڈی سویبہ اس کو جا کے خبر دے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا، تو یہ بہت خوش ہو گئی، اس لیے نہیں کہ نبی تشریف لائے، اس لیے بھائی کے گھر میں چرا، تو بھتیجا ہونے کے ناطے اس کو ایک سرشاری اور خوشی ہوئی، اور لونڈی کے خبر دینے پر اس نے اشارے سے اس کو کہا جا تو اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ بھی سمجھیں کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلاموں کو آزادی ملنے لگی، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی، تو صحابہ کو کہا جا تو آزاد ہے۔ خیر ابو لہب کی ساری زندگی آپ کو پتہ ہے، لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملا، انہوں نے کہا سنا کیسی بیت رہی؟ اس نے کہا سخت مشکل، ڈاڑھی تک، حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی، لیکن اتنا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے جس انگلی سے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کی، اس سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے اور عذاب میں بھی کچھ کم۔ شارع مسلم امام نووی کے استاد امام ابو شامہ، جو بہت بڑا نام ہے حدیث میں، وہ فرماتے ہیں جب ایک کافر کو حضور کو نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کرنے کا بھی صلہ ملتا ہے، تو ایک مومن جو حضور کا غلام ہے اور امام اور مقتدا اور نبی رسول اور محبوب سمجھ کے خوشیاں کرتا ہے، اس کو اللہ کتنا کچھ عطا کرے۔ دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظر دا، جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو دوستوں کو کتنا۔ تو حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار، بشاشت کا اظہار، یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ ہاں جو اس کا انداز ہے، کسی کو نوافل میں زیادہ سرور ملتا ہے وہ نوافل کثرت سے، کسی کو زیادہ سرور روزے میں آتا ہے تو وہ روزے رکھ کر کے اس شکرانے کو ادا کر، کوئی ذکر کی مجلس سجا لے، مختلف طریقے موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح مسلم میں روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، اور بھی محفل بپا تھی، تو حضور نے آ کہا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، ومن علینا بک، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں آپ عطا ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس سجائے۔ اب بات تو سادہ سی تھی، لیکن میرے حضور نے ان سے کہا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم قسم دیتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے، فرمایا اٹھاؤ قسم۔ تو صحابہ نے باقاعدہ قسم دی، ہم قسم اٹھاتے ہیں ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ کی صورت میں جو انعام خداوندی ملا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر۔ حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ اب صحابہ کو حیرت تو تھی کہ یہ موقع قسم کا تو نہیں تھا، لیکن حضور نے قسم لی ہے، کیوں؟ حیرت تو استجاب کی کیفیت تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، یعنی تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی، بلکہ اس کا سبب اور تھا۔ بعض اوقات قسم اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی متردد ذہن کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات قسم واقعہ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے، کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب فلاں صاحب آ رہے ہیں ہمارے گھر میں، مہمان آ رہے ہیں، تو گھر کا اچھا کہتا ہاں قسم اللہ کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے شک ہوتا ہے، اس کی خوشی اور اس کی مسرت کے اظہار کو بڑھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر آج فلاں آ رہا ہے، تو وہ کہتا اچھا کہتا ہاں ہاں قسم اللہ کی وہ آ رہا ہے۔ تو یہ
متردد کا شک دور کرنے کے لیے قسم نہیں، یہ بلکہ اس کی خوشی اور سرشاری کو پختہ کرنے کے لیے۔ تو عربوں میں قسم مختلف وجہ سے کی جاتی، تو حضور نے فرمایا یہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پہ نہیں لی، بلکہ اس قسم کا سبب کیا ہے سنو۔ پھر حضور نے خود بتایا، فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو مجھے انہوں نے خبر دی ہے، محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔